اچھا، ایک ایسی سلطنت کے بارے میں سوچئے جہاں ایک طرف تو بے انتہا دولت ہو اور دوسری طرف انتہائی سخت قوانین۔ عجیب کمبینیشن ہے نا؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں برونائی کی۔ یہاں دنیا کے سب سے امیر اور سب سے لمبے عرصے تک حکومت کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک سلطان حسن البلقیہ کی حکمرانی ہے۔ چلیے اس تضاد سے بھری دنیا کو سمجھتے ہیں۔ سلطان کی دولت کا اندازہ لگانا ہے نا، تو چلیے شروع کرتے ہیں صرف ایک نمبر سے، 7,000۔ 7,000 کیا؟ یہ ہے ان کی ذاتی گاڑیوں کی تعداد۔ جی، 7,000 گاڑیاں۔ اور یہ کوئی عام کلیکشن نہیں ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی پرائیویٹ کار کلیکشن مانی جاتی ہے۔ اور سوچیں، یہ تو ان کی دولت کا صرف ایک چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور اب آتے ہیں اصل فگر پر۔ ان کی ذاتی دولت کا ایک محتاط اندازہ ہے قریب 30 ارب ڈالر۔ یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ زیادہ تر تو برونائی کے تیل اور گیس کے خزانوں سے۔ اور سنیے، یہ تو ایک محتاط اندازہ ہے، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی اصل دولت اس سے کہیں کہیں زیادہ ہے، اتنی کہ اس کا صحیح اندازہ لگانا ہی تقریباً ناممکن ہے۔ تو یہ جو دولت ہے، یہ صرف بینک اکاؤنٹس میں نمبرز نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ہر طرف دکھائی دیتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے سلطان کے لائف سٹائل کی وہ نشانیاں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ ظاہر ہے ان کے گھر سے، ان کے محل سے۔ اس محل کا نام ہے استانہ نور الایمان، مطلب ایمان کی روشنی کا محل۔ اب اس کے سائز کا اندازہ لگانا ہے تو یوں سمجھ لیں، فرانس کا مشہور زمانہ پیلس آف ورسائے تو سنا ہی ہوگا۔ یہ محل اس سے 3 گنا بڑا ہے۔ 3 گنا! یہ اصل میں گھر ہے ہی نہیں، یہ اپنے آپ میں ایک شہر ہے۔ اور اب ذرا محل کے اندر کی تفصیلات دیکھیے، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ کمرے کتنے ہیں؟ 1,788، باتھ رومز 257، اور ایک بینکویٹ ہال جس میں ایک وقت میں 5,000 مہمان آ سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہاں تک کہ 200 پولو گھوڑوں کے لیے ایئر کنڈیشنڈ استبل ہیں، اے سی والے استبل۔ یہ نمبرز ہی بتاتے ہیں کہ ہم کس لیول کی بات کر رہے ہیں۔ اور ہاں، محل کی سب سے شاندار چیز، اس کا جو گنبد ہے نا، وہ 22 قیرات سونے سے کور کیا گیا ہے۔ سونے سے، مطلب یہ ایک چمکتی ہوئی مثال ہے کہ سلطان کی دنیا میں سونا کتنا عام ہے۔ اچھا، زمین سے اب تھوڑا آسمان کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ سلطان کی شان و شوکت وہاں بھی کم نہیں ہوتی۔ ان کے پاس 17 پرائیویٹ جیٹس کا بیڑا ہے۔ ان میں سے ایک تو بوئنگ 747 ہے، جسے اڑتا ہوا محل بھی کہتے ہیں۔ اور کیوں نہ کہیں، اس کے اندر واش بیسن سونے کے ہیں، فانوس کرسٹل کے لگے ہیں۔ یہ صرف ایک جھلک ہے کہ ان کا سفر بھی کتنا شاہانہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے اثاثے، محل، گاڑیاں، جہاز۔ اب ذرا ان کے ذاتی اخراجات پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ وہ لائف سٹائل ہے جہاں پیسہ شاید معنی نہیں رکھتا۔ ایک مشہور کہانی ہے، وہ سنیے۔ سلطان کو ہیئر کٹ کروانا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پسندیدہ حجام کو لنڈن سے فرسٹ کلاس میں برونائی بلواتے ہیں، صرف ایک ہیئر کٹ کے لیے، اور اس کی قیمت $21,000۔ ایک ہیئر کٹ کے! سوچنے، یہ ان کے روزمرہ کے خرچوں کا صرف ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اور خرچے صرف ذاتی شوق تک محدود نہیں ہیں۔ 1996 میں ان کی 50ویں سالگرہ تھی۔ پتہ ہے کتنا خرچ ہوا؟ $27 ملین۔ پورے ملک میں 2 ہفتوں کی چھٹی کا اعلان کیا گیا، اور اس پارٹی کے لیے خاص طور پر ایک نیا اسٹیڈیم بنوایا گیا۔ ایک برتھ ڈے پارٹی کے لیے پورا اسٹیڈیم! اور اس پارٹی کا ہائی لائٹ کیا تھا؟ مائیکل جیکسن نے پرفارم کیا تھا، اور صرف ان کی پرفارمنس کی فیس پتہ کتنی تھی؟ $16.5 ملین، صرف ایک رات کی انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ لیکن اب اس چمک دمک والی دنیا سے نکل کر تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، ایک بالکل الگ حقیقت۔ یہ سلطان کی حکومت کا وہ پہلو ہے جو شاہی لائف سٹائل سے ایک دم الٹ ہے۔ دیکھیں، سلطان حسن البلقیہ صرف ایک بادشاہ نہیں ہے، وہ وزیر اعظم بھی ہیں، وزیر خزانہ بھی ہیں، اور وزیر داخلہ بھی۔ سارے اہم عہدے انہی کے پاس ہیں۔ اور 2004 میں آئین میں ایسی تبدیلی کی گئی جس کے بعد وہ قانون سے بھی اوپر ہو گئے۔ اس کا مطلب ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ قانون سے بالا تر ہیں۔ اور اس مطلق طاقت کا سب سے بڑا ثبوت 2019 میں نافذ کیے گئے سخت شرعی قوانین۔ ان قوانین کے تحت کچھ جرموں کی سزا، جیسے کہ زنا اور ہم جنس پرستی، سنگسار کرنا یعنی پتھر مار کر مار دینا ہے۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔
ان قوانین پر پوری دنیا میں بہت تنقید ہوئی، لیکن سلطان اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ تو یہاں آ کر وہی سوال پھر سے سامنے آتا ہے، ایک طرف بے پناہ ذاتی دولت اور دوسری طرف عوام کے لیے انتہائی سخت قوانین۔ آخر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر کیسے موجود ہیں؟ اس کا جواب شاید اس سودے میں ہے۔ برونائی کے شہریوں کو کیا ملتا ہے؟ مفت تعلیم، مفت ہیلتھ کیئر اور کوئی انکم ٹیکس نہیں، زیرو انکم ٹیکس۔ لیکن اس کے بدلے میں انہیں کیا دینا پڑتا ہے؟ سخت قوانین کو ماننا پڑتا ہے اور ان کی سماجی آزادیاں بہت محدود ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک قسم کا سماجی معاہدہ ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ملک کے اندر بہت سے لوگ سلطان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ انہیں عوام کا سلطان کہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ انہی سخت قوانین کی وجہ سے ملک میں امن ہے اور کرائم ریٹ بہت کم ہے۔ تو یہ ایک ذہنیت ہے جہاں لوگ معاشی تحفظ کے لیے ذاتی آزادیوں پر سمجھوتا کرنے کو تیار ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ اس ماحول سے بیزار ہو کر تھوڑی آزادی کے لیے پاس کے ملک ملیشیا بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اس شاہی خاندان کی جو امیج ہے وہ بالکل صاف ستھری نہیں ہے۔ کچھ بڑے سکینڈلز بھی ہیں جنہوں نے ان کی ساکھ کو خراب کیا ہے۔ ان میں سے 2 سکینڈلز بہت مشہور ہیں۔ پہلا 90 کی دہائی میں سلطان کے بھائی پرنس جیفری پر الزام لگا کہ انہوں نے سرکاری خزانے سے اربوں ڈالر غائب کیے۔ دوسرا سکینڈل 1997 میں ہوا جب ایک سابق مس USA نے الزام لگایا کہ انہیں وہاں قید کر کے رکھا گیا تھا، لیکن یہ کیس خارج ہو گیا کیونکہ سلطان کو خود مختار استثناء حاصل ہے، مطلب ان پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ تو اب ہم اس پوری کہانی کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ برونائی کا پورا نام ہے برونائی دارالسلام، اور دارالسلام کا مطلب ہوتا ہے امن کا گھر۔ اور یہی اس ملک کا سب سے بڑا تضاد ہے جو ہم نے آج ڈسکس کیا۔ ایک طرف شاہی خاندان کی بے حساب دولت اور دوسری طرف عوام کے لیے سخت قانون، اور یہ سب کچھ امن کے نام پر ہو رہا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ اس امن کی اصل قیمت کیا ہے؟ برونائی کی کہانی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کیا معاشی بہتری کے لیے ذاتی آزادیوں کو قربان کر دینا ایک قابل قبول سودا ہے؟ اس سوال پر غور ضرور کیجیے گا۔